نبی صاحب کا نہیں بلکہ اللہ کا کام ہوا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زید پر حرام ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ نے سورہ احزاب میں حکم دیا کہ دیکھو عربوں کے اندر ایک بہت برا رواج ہے کہ کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، منہ بھیڑا بیٹا، اصلی بیٹا بن جاتا ہے، اندر خاندان میں آتا ہے، اپنی بہنوں سے بھائی کی طرح سے ملتا ہے، اور ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہاں سگا بھائی اور کہاں منہ بولا۔ اس لیے یہ بند ہونا چاہیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے ہم کام ختم کرتے ہیں۔ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، زید ان کی بیوی الگ ہو گئی ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر کے ثابت کر دیجیے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں۔ یہ اللہ نے نبی صاحب کو حکم دیا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ داتا کہلائے جانے والے کہ نبی صاحب کے نگاہ پڑ گئی اور برہنہ نہاتے ہوئے اور اس پر عاشق ہو کر یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ اب ایسے لوگ ہیں جن کی قدر ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس طرح سے مارا ہے ہم کو ان دونوں نے، ان صوفیاء نے وحدت الوجود کے ذریعے سے، اور ان علماء نے قبر کی پوجا کروائی ہے، عرس منوائے ہیں، میلے کرواتے ہیں کہ بابا جانتا ہے اگر چڑیا بھی اوپر بیٹھ جائے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اس طرح سے اللہ کے ساتھ ہر جگہ شرک ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آج نئی مدت گزر گئی ہے۔ جو داڑھی کے بال جن کے سفید ہیں انہوں نے یہ عالم دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر سن 47 میں جب آ رہا ہوں، اکتوبر میں دو مہینے ہو چکے تھے، تب بتایا ہے جب امرتسر سے گزرا ہوں کہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اب آئے ہیں، اگر 2 مہینے جو گزرے ہیں آپ یہاں آتے تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے جو نکالے ہوئے مسلمان کہلائے جانے والے قافلے آتے تھے جن میں لاکھوں تعداد ہو جاتی تھی، امرتسر کے بارڈر پر حسرت ہوتا ہوگا، لیکن اس نے بتایا وہ یہ تھا کہ آدھے گھنٹے تو لوگ ایک گھنٹے کے بعد لاکھوں جمع ہو جاتے تھے اور ہندو اور سکھ اعلان کرتے تھے کہ مسلم جو مرد ہیں وہ ایک طرف اپنے کو مرد کہتے ہیں اور زنانیاں ایک طرف آ جائیں، اور اس کے بعد پھر حکم دینے والا حکم دیتا تھا کوئی گنڈا کوئی سکھ کوئی نہیں، زنانیوں اپنے کپڑے اتارتے، اور جو کچھ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی، کسی کوئی جوتا ہے کبھی اس کے پیٹ کے اوپر، کبھی شرمگاہ کے اوپر، کبھی بچے کو چھین کر گود میں بچہ ہے کرپان کے اوپر چڑھا کر بچہ چیخا، ایک روپ چھا گیا، اور پھر امرتسر کے بازاروں میں یہ ننگا جلوس نکل رہا ہے، عین سڑکوں کے اوپر دن کے روشنی کے اندر آبرو برباد کی جا رہی ہے۔ یہ 2 مہینے تک لگاتار یہ ہوتا رہا ہے۔ میں جب گیا ہوں گڑا ٹائم میں جالندھر کے پاس 2 لاکھ آدمی اس میں جمع ہیں جو آ رہے ہیں برابر کپورتھلا سے جالندھر پر قریب کے علاقے سے۔ وہاں عالم یہ ہے کہ 2 لاکھ کبھی 1.5 لاکھ کبھی برابر بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہاں اعلان ہو گیا کہ پاکستان سے ڈاکٹر آیا ہے، تو مائیں 70 برس کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی چھاتی کھول کر دکھاتی ہے، جو خون ٹپک رہا ہے، کٹی ہوئی چھاتیاں ہے۔ پوچھتا ہوں کہ ماں یہ کس نے کاٹا؟ وہی تو بھائی جو آپ کے سکھ نے کسی ہندو نے اسے کاٹا ہے، کتنوں کو ختم کر دیا۔ جوان بہنیں ہیں، رانیں کٹی ہوئی ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد بتاتی ہیں کہ اس کو کاٹ دیا ہے، اور یہ کیسے کہیں کہ اس سے پہلے آبرو برباد کی جا چکی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر سچے ایماندار ہوئے تو دنیا میں بھی تم سرفراز اور کامران رہو گے، لیکن یہ امت کا یہ حال ہے کہ اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا۔ اسی سن 71 کی جنگ میں سیالکوٹ کی ایک تحصیل سے 50,000 عورتوں کو ہندوستانی پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ایک ہی چیز کے، یہ پاداش ہے، اور یہ شرک ہے، اور شرک کے پھیلانے والے یہ کفر کے علمبردار یہی ہے جو مسجدوں میں حرام کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن کو یہ بیچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے فماس برہم النار، کیسے صابر ہے یہ آگ کے اوپر۔ اور یہ اپنے کو کہتے ہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو ان کا علم جو ان کا عمل تھا اس کو انہوں نے اپنایا ہے۔ حالانکہ قرآن ہر نبی کے لیے کہتا ہے
اس نے دعوت دی ہے، دن رات ایک کر دیے ہے، اور کہتا ہے ولا اسألک علیہ من اجر ان اجری الا اللہ، کہ تم سے ایک پیسہ نہیں مانگتا، اور تم دینا بھی چاہو زبردستی تو نہیں لوں گا، تمہارے منہ پر پھینک ماروں گا، میں اللہ سے لینے والا ہوں، تم سے نہیں۔ اور یہ قرآن ہو گیا۔ حدیث فرماتی ہے، بخاری نے اس کو باب باندھا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، اقرأ القرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو، پہنچاؤ دنیا والوں تک، لیکن روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اب قرآن اور حدیث کے بعد اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سب ماننے والے کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے، لیکن نہ ان کا عقیدہ مانتے ہیں، اور نہ اس سلسلے میں اجرت کے معاملے میں ہدایہ میں وہ کہتے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے تو حرام خور حرام کھاتا ہے۔ یہ امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے تو یہ حرام خور ہے۔ مدرسے میں عالم قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے، شیخ القرآن بن کر آتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے تو حرام خور ہے، شیخ القرآن نہیں۔ اسی طرح سے حدیث کا پڑھانے والا اور فقہ کا درس دینے والا یہ حرام خور ہے اگر تنخواہ لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو تنخواہ لیں گے، جو دن رات جن کے اختیار میں اب دین کی ساری باتیں ہیں، ممبر پر وہ، محراب پر وہ، تقریریں ان کی، فتوے ان کے، تو کہاں سے ایمان آئے گا؟ تو آج مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے ایمان کا، اور باتیں ہیں اللہ اس کے اندر توفیق دے دے، مل کر اگر ایمان کی یہ دعوت سے ایمانوں میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے اٹھے، قیامت تو آئے گی، اس دنیا کے اندر آ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں بنو اسرائیل میں کیا ہوا ہے۔ ان کے آخری 3 انبیاء کا حال سنائے اللہ جو فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ظالم وہ تھے کہ اپنے انبیاء کو مارتے تھے۔ حضرت زکریا کو انہی یہودی عالموں نے ان کے اس جرم میں کہ انہوں نے ان کو روکا شرک اور کفر سے، دنیا پرستی سے، ان کو ذبح کر ڈالا ہے، اپنی عبادتگاہ قربانگاہ کے سامنے نشان لگا دیا کہ یہاں ہم نے زکریا اپنے نبی کو قتل کر ڈالا تھا، وہ ہم کو بہت چھیڑتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا سر منگایا ہے ہیرود اینٹیپاس، تو ہیرود اعظم یہودی بادشاہ تھا، لیکن اب وہ باج گزار اور رومیوں کا ماتحت ہو گیا تھا، اس نے اپنی سالگرہ کے اوپر ناچنے والی کو قول دیا، جو مانگنا ہے مانگ، اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ جلی بیٹھی تھی، فاحشہ تھی، حضرت یحییٰ سے قید بھی کروایا تھا اس نے بادشاہ کے ذریعے سے۔ اب اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب ایک ہی معاملہ ہے، بادشاہ قول دے چکا ہے، اب تو اس سے یحییٰ کا سر مانگ لے۔ تو بادشاہ یہودی تھا، لیکن جب اس لڑکی نے کہا مجھے اور کچھ نہ چاہیے، یحییٰ کا سر چاہیے، تو وہ کافر تھا، لیکن اپنے غرور اور تکبر کے میں قول قرار دے چکا ہوں، اس نے حکم بھیجا اور قید خانے سے ان کا سر کاٹ کر سونے کے تش میں رکھ کر اس لڑکی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور تیسرے ان کے نبی، بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو رومیوں کے ذریعے سے پھانسی کا حکم دلوایا، اور اس درمیان وہاں کے گورنر نے، فلسطین کے گورنر نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، روم کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنی سالگرہ کی خوشی میں اپنی مملکت کے اندر، جس کو ہر ملک کے اندر ایک جس کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہے اس کی جان بخشی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے عوام جس کے متعلق کہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ تو گورنر نے فلسطین کے بلایا اور سارے یہودی ان سرداروں سے، ان کے عوام سے، ان کے مہاجنوں سے، ان کے پیروں مولویوں اور فقیہوں سے سب سے کہا کہ بادشاہ سلامت کا یہ حکم آیا ہے، اور میرے پاس تمہارے بنو اسرائیل کے 2 آدمی ہیں جن کو پھانسی کا حکم دیا گیا ہے، ایک بربا ڈاکو ہے جس نے کتنے خون کیے، پھانسی کا حکم تھا، اور ایک عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں جن پر پھانسی کا حکم لگ چکا ہے، تم دونوں میں سے کس کے متعلق کہتے ہو کہ مجھ کو آزاد کر دیا جائے؟ بادشاہ سلامت ایک کو آزاد کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو تاریخ بیان کرتی ہے ان یہودیوں نے، ان کے بڑوں نے، علماء نے، ان کے جاگیرداروں دولت والوں نے ایک آواز سے کہا کہ بربا ڈاکو کو چھوڑ دو گورنر صاحب، عیسیٰ ابن مریم کو نہ چھوڑنا۔ پھر کوشش کی کہ ان کو پھانسی دے دے، قتل کروا دے، صلیب پر چڑھوا دے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا، اور وہ جب آئیں گے تو اس کے بعد
کہ وہی بات لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو. میں کہتا ہوں مناظرہ کروں، بتاؤ اس دنیا کے اندر کون ایسا ہے ایماندار جس پر مجھے بھی اعتماد ہو اور تمہیں بھی ہو، کیونکہ مناظرہ بغیر ثالث کے نہیں ہو. ہاں انتظار کرو، اگر اللہ کی توفیق سے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو اس کے بعد میں بھی ان کو ثالث بنا دوں گا اپنے اختلافات میں، اور تم بھی بنا دینا. ورنہ پھر اللہ کو ثالث بنا لو، پھر مباہلہ ہے، منازعے کا مقام بھی نہیں. تو اس طرح سے جب یہ بات اٹھے گی جیسے اٹھ رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل ہم نے شیر گڑھ کے اندر راستے گلیوں میں تقاریر شروع کی، کتابیں بانٹی. وہ عمر آیا ہے مجمع، کتنوں پہ مارا گیا ہے ہمیں، اور کتنی گالیاں پڑی ہیں اور کتنی باتیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، وہی عالم ہے، وہی جو اپنے کو دیندار کہتے ہیں. تو لیکن بات یہی ہونا چاہیے، اگر اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے بچانا ہے تو سب سے پہلے ایمان کو درست کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، پھر دعوت حق اٹھے اور پھر اس راستے میں اللہ ثابت قدم رکھے تو اللہ آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. یہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کے بعد یہ درخواست ہے کہ اللہ کے ساتھ مالک کا ہم اور آپ سب کھاتے ہیں، اور مالک کو شکایت ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ اللہ کا وقار تمہاری نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتا. اللہ کے بندوں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کا نام آ جائے تمہارا چہرہ کھلوتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جائے تو چہرہ کیا ہو جاتا ہے تمہارا، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو یہ بات ہے اللہ سے. ایک یہ بوڑھا جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اپنی خطاؤں کی، بلک بلک کر معافی مانگتا ہے. ایمان کو پھر دوہرا کر کہ مالک تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی ساتھی کوئی شریک نہیں ہے، تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے. قیامت آ کے رہے گی، فیصلہ اس دن ہے، اور اس دن جو جیتا وہی جیت گیا. دن کے ہاتھ سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. جماعة حضور مشرانو، حضور مندو کانگو بحثا سورہ دے سورة النساء یہ آیت تلاوت شو. ابھی آیت کے اللہ تعالی انسانیت کا خدا سے نسخہ اڑانے کئی، خدا سے خبر اڑانے کئی کتابی باندھ کدا انسان عملو کی اللہ دسرا دا وعدے کئی چے انسانا دا لوز وسر کئی، دا قرار وسر کئی چے انسانا کتسما زما بارگاہ تا پدی حال کے راغ لے تا ما سر شرک نہیں کرے، تا مالا پر برخ خود نہیں جوڑ کرے، تا ابنا دا پر نیاز اولے او نیاز بن نہیں جوڑ کرے. دا زما تا سر وعدہ دا کستا نور گناہونوی او زما رضا شی نو ما پتر کما او جنت کے داخل کو. لیکن نداؤں کولے شما جستا
داد نور و گناہوں وجہ تا جانم تداخل کما لیکن اب بھی جہنم ہمیشہ جہنم نہ بتا ساتما صرف اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کے بیان ہے کہ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار سوارئی چاہم چلا سر شرک کو چاہم چلا دا پر ملگرے و پرکی خور جو کو تو اللہ پتا سے کس باندھی جنت حرام کرے دے اور ددا سے کس مقام سے جہنم دے دوزخ سے اور ددا سے جہنمی ددا سے دوزخی بات تک کسو مرفتا و ملگر سے آپ کولے والے سے بھی چلتے میں شرک دے غلالتنا اللہ تعالیٰ من پتی انداز جانے جدا طلب پیغمبرانو ذکر اکڑی لوی لوی پیغمبران دی اور بیا اللہ بیا نہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کبھر فرض والمحال زمان دیا طلب پیغمبران شرک کرے ہوئے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نما بدرے ٹولی نے کیا نے ٹول خوالے ضائع کرو اور چرتا اللہ تعالیٰ کو قرآن کے صحیح اجتماع سپارہ کی اقبل آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی خبر ذکر کری وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ نبی مافتاب طرف تھا اوستان اڑان جسم را انبیاء کرام زمارا اغلی دی مادر طول طرف تم درہ وری کردہ دا حکم ورسر کردے انہی اشرکتا کہ بالفرد ورمارتا شرک کرو اللہ یابتن عملک تو تابر طول نیکیان ذائشی وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تبو بدیانکاروں کی شامل سلطہ حدیث کرا دی تو مسلم روایت سے جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سنتان موجی بتانے دو تین واجب قبول والا قلنا مل موجی بتانے یا رسول اللہ کوئی منگا عرض کو جے دا اللہ نبی اے دا اللہ رسولہ اگر واجب قبول والا سیدور صدی داغی وضاحتوں کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب کو من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ کم کس سے پدی عقیدہ مرشو کہ اللہ سر شرک نہیں کرے اللہ دا پر برخی خون نہیں جوڑ کرے اللہ دا پر استدار نہیں جوڑ کرے ندے جنت کے داخل زبان جنت واجب شو ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار او کم کی پدی عقیدہ باندې مرچ چې الله دا پر عمل کړو په خو جوړ کړو استدار جوړ کړو نیاز اولی جوړ کړو نیاز بنا نه جوړ کړو نو دې جهنم کې داخل شو پد باندې جهنم واجب شو د الله د کتاب او د الله د اخی نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا فرمان او کنن دا قوم ګوري چې کوم قوم الله منی قرآن منی پیغمبر منی لیکن دا منی باوجود اعلان دا دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کئی کہ اللہ یوری شریک بنشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے لیکن کہ بیادا قوم گونے نو تو تیرشی قومنو گوندے دے کتاب گوندے یا غید اللہ پر ذات کی شرک کرو عیسیٰ ویلے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوے دے یہودیان ویلے عزیر علیہ السلام دا اللہ زوے دے مشرکین مکہ عقیدہ لرلا کہ فرشتے دا اللہ لونے دے دا اللہ پر ذات کی شرک لیکن کہ غید اللہ پر ذات کی شرک کرو واسطے را وقتے وا لیکن ددی امت فرض دے ددی امت کس دے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ دے. دی وقت دی ملا دی وقت دی ملا دی مقتدی فدی قرآن بانی غور نکو کہ قرآن کی خو اللہ بیانی چی نور او ظلمت رڑا او تیارت دے جعل ظلمات و نور. اللہ بیانی زد رڑا او تیارو جائلم جوڑولو والے ما تاما کردولی دی. او بھگا اللہ تعالی رب العالمین پا دے قرآن کی بیانی چی لیسا کمثلی شئی اللہ ہوں نسلوں نے صرف اللہ بیانی چی فلا تضربوا للہ الامثال اللہ دا پر مثال نمو بیانا ہوا. قرآن کے اللہ واضح دا اعلان کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پر دیر و مقامات کی نبی خبر اعلان کرو کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ او کلمہ کل سرا اللہ ورطو کم ورکی کہ اے محمد تو دی قوم تا اخبر عقیدت کارا کہ تا ایمان و عقیدت صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبر عقیدت کارا کرا کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ زخو صرف تاد گندی بشر ما او فرق دارت ما بنی ویرا دی زخاتم الانبیاء ما ز امام الانبیاء ما زدہ اللہ رسول ما جنس پر لحاظ سرا جنس پر لحاظ سرا زد تاد گندی انسان ما دا عاملین زیما دا عبداللہ زیما دا ابو طالب وارما دا عبد المطلب نسیما دا جنس پر لحاظ سرا زما جنس تاسنا بیل ندے دادے یہ ذات صرف دے قوم اکرو او دارتی یو امید تاز پدرین کی دا خبر رات لیشی ہو تعجب ممکن ولی چید اللہ فضل دا مرد پدی علاقہ کے دیر کم دے لیکن دا راوستو و رسوک تے دے شرک دا ذات دا مجدد الفسانی دا اعلان وقت دشوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دنور ٹکڑا دا اور پاگے بازی رنگ حکیم رمت اشرف علی تھان سے کلی کلو کل گولو کہ دا اللہ دنور نا جی پیدا دے نگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یادی مناسب دلیلوں مشتے فتوتوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دلون نم ندر پیدا تو دے وہ فوراً دب پیدا قرآن آیت راوڑا دیکھی کہ ولی اللہ قرآن کی نوئی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین کافی سرطاو سکت اللہ دا جانبا نور راولو کتاب مبین راولو لیکن دے قرآن بانے غور نکئی دے دا واو اتمنی حالانکہ دا واو تفسیری دے دے دا نور تشریح کئی یا سنی امت اکثریت دینی سواد یادم کی وقت دے رہی کہ نبی صدم عالم الغیب دے حاضر ناظر دے عقیدہ یوں کردہ اولا کہ حاضر ناظر دے عالم الغیب دے حالانکہ اللہ قرآن کی لا تعداد مقامات کے بیانی یو پیغمبر نے دے علم غیب نفی اکرا آدم علیہ السلام نواخلے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے یاد یو مخلوق نے دے غیب علم نفی اکرا ارستونا انسان نا پیرانونا اور بیائی دے پدے عام خبر مکرا اور خاص طور سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ بھی دیتا ہوا آیا اللہ کلکم اندی خزائن اللہ زدہ و تدانی انتی ما سکت اللہ خزانی دی پیغمبر عقیدہ دادا کہ اللہ خزانی ما سکنشتے لیکن دا پیغمبر منولو والو عقیدہ اگر دوال کہ داتا گنج بخش علی اجویری لاہور والا تھے داتا گنج بخش داتا ہم دے او خزانی بخی خلقتا او کہا داتا اچت کے اگالی جویر اچت کے دعوت کتاب
الماجوب نو د کفر د شرک نه علاوه عام خبرې ته پکې وګورئ حتی چې هغه انبیاء کرامو پرې نه ښودل. نسا و سکر دا د تصوف اختلاف دي هغې کې هغې بیانوي د دو پیغمبرانو ذکر یو د داود علیه السلام او بل د محمد صلی الله علیه وسلم. یو الزام اهل کتاب و خپل پیغمبر باندې لګولو او بل الزام یهودیانو او منافقانو په خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. نن چې کوم بایبل موجود دی په هغې کې موجود ده دا خبره چې هغې لیکي چې داود علیه السلام یو ځل خپل میل ته وختو ګاونډي کې د فوج افسرو د هغه ښځې لمبل پیري دا عاشق شو ورباندې او د هغې خاوند یې محاذ ته ولېږلو میدان جنګ ته ولېږلو او د فوج کمانډر ته ویل چې دا کس در واپس را نه شي. هغې مړ کړو او بیا هغې سره یې تعلقات مخکې قایم کړي او وعدې وکړو او د شپږو میاشتو نه کم مدت کې حضرت سلیمان علیه السلام نعوذ بالله پیدا شو. دا اهل کتابو په خپل پیغمبر الزام ولګولو چې داود علیه السلام نعوذ بالله زاني او حضرت سلیمان نعوذ بالله ولد الزنا. بل الزام په محمد صلی الله علیه وسلم یهودیانو منافقانو ولګولو د نبي سره د ترور لور زینب بنت جیش رضی الله تعالی عنها د هغې واده زید بن حارثه رضی الله تعالی ورته وشي لیکن کور نه چلېږي. آخر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دې ته طلاق ورکړي او واحد صحابي دی د نبي صلی الله علیه وسلم زمانې چې د هغه نوم قرآن کې راغلی دی الله بیني فلما قضا زید هر کله چې زید معامله پوره شوه زید طلاق ورکړو نو الله تعالی د جاهلیت کې رسم ختم کړو چې ایام جاهلیت کې دا رسم و چې که د خولې زید چې ورته چې دا زما زوی دی نو هغه به حقیقي زوی ګڼلو او د هغه ښځې سره تبادله کولو هغه به حقیقي انګور ګڼله. الله دا رسم ختم کړو چې دا کوم ته چې د خولې زوی وې نو د ده ښځه چې د هغه ستا حقیقي انګور نه دې سره واده کېږي واده وکړه. یهودیانو منافقانو دا پروپګنډه شروع کړه چې نبي صلی الله علیه وسلم دا وګوري په لمبلو باندې عاشق شي باندې او زید ته یې طلاق ورکړ او بیا یې واده وکړو. دا دوه الزاماتو اوس د کشف المعجوب مصنف علي اجویري دا دواړه خبرې مني په دې باندې مهر ثبت کوي لیکن د ساو د شکر بات کوي چې وایي نظر خود داود علیه السلام پرېوتی په هغې دی چې نو پکار لیکن د داود علیه السلام دا نه دی ته یې کېو. الله بیا نبي ته ووایه ولا اقول لکم عندي خزائن الله زه تاسو ته دا نه یم چې ما څخه د الله خزانې دي ولا اقول لکم اني ملک زه تاسو ته دا هم نه یم چې زه فرښته یم ولا اقول لكم اني عالم الغيب او تاسو ته دا هم نه یم چې زه عالم الغیب یم